دوستو، حضرت خالد بن ولید نہ صرف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے بلکہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی اور کسی ایک بھی جنگ میں ان کو شکست نہ ہوئی۔ پاکستان آرمی کے ایک مین بیٹل ٹینک الخالد کا نام بھی انہی کے نام سے منسوب ہے، اور اس ویڈیو میں ہم الخالد ٹینک کی صلاحیتوں، الخالد 1 میں کی گئی اپ گریڈز اور الخالد 2 میں متوقع تبدیلیوں پر بات کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ ویورز، پاکستان نے چائنا کے تعاون سے الخالد ٹینک پر کام 1990 میں شروع کیا اور اب تک اس ٹینک کے 400 سے زائد یونٹس پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹینک سری لنکا، میانمار، بنگلہ دیش اور مراکش کو ایکسپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ اس ٹینک کے بیسک ویریئنٹ یعنی الخالد کی اگر بات کی جائے تو اس پر 1200 ہارس پاور کا یوکرینین انجن نصب ہے جو اسے 500 کلومیٹر کی رینج اور 70 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹینک کے آرمامنٹ میں 125 ملی میٹر کی سموتھ بور گن، جو پاکستان آرڈیننس فیکٹریز میں مینوفیکچرڈ کیے جانے والے APFSD، HEAT، ہیٹ FS اور یورینیم ڈپلیٹڈ راؤنڈز فائر کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ APFSD سے مراد آرمر پیئرسنگ راؤنڈز ہوتے ہیں۔ یہ راؤنڈز ٹینک اور ہیوی بختر بند گاڑیوں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں اور ان میں موجود راڈ سپیڈ کے ساتھ آرمر میں دھنس کر اسے تباہ کر دیتا ہے، جبکہ ہیٹ سے مراد ہائی ایکسپلوسیو اینٹی ٹینک راؤنڈ ہے، اور اس کے علاوہ نیزا نامی یورینیم ڈپلیٹڈ راؤنڈ 2 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جہاں 2 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر APFSD راؤنڈ 460 ملی میٹر کے راؤنڈڈ ہوموجینیس آرمر RHA میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے، وہاں یہ نیزا نامی ڈپلیٹڈ یورینیم راؤنڈ 570 ملی میٹر کے راؤنڈڈ ہوموجینیس آرمر کو پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹینک کی خاص بات رشین اوریجن کے AT-11 سنائپر نامی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو 5 کلومیٹر کی رینج تک فائر کر سکنا ہے۔ واضح رہے کہ یہ میزائل چائنا انڈر لائسنس پروڈیوس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹینک پر 500 راؤنڈز کے ساتھ 12.7 mm کی ہیوی مشین گن اور 3000 راؤنڈز کے ساتھ 7.62 mm کی لائٹ مشین گن بھی نصب کی گئی ہے۔ اس ٹینک میں چائنیز میڈ آٹو لوڈر نصب ہے جس سے اس کی مین گن 6 سے 8 راؤنڈ پر منٹ فائر کر سکتی ہے، جبکہ اس ٹینک کا وزن 46 ٹن ہے۔ اس کے علاوہ اس میں لوکلی بلڈ گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سولوشن کا ریبر انٹیگریٹڈ بیٹل مینجمنٹ سسٹم نصب ہے۔ یہ الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم اس ٹینک کو میدان جنگ میں اپنی فوج کی دیگر گاڑیوں، ڈرونز اور ہوائی جہازوں کو اپنی پوزیشن اور جنگی حکمت عملی سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے پاس ابھی تک اپنا انٹیگریٹڈ بیٹل مینجمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے، تاہم وہ اس پر کام کر رہا ہے اور ماہرین کے خیال سے یہ 2022 سے 2026 کے درمیان آپریشنل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں نائٹ ویژن کے لیے تھرمل امیجنگ سسٹم، کمپیوٹرائزڈ فائر کنٹرول سسٹم، لیزر رینج فائنڈر اور نیوکلیئر یا بایولوجیکل حملوں کی صورت میں کریو ممبرز کے لیے بچاؤ کا نظام بھی موجود ہے۔ اس ٹینک کے سیلف ڈیفنس کے لیے اس پر ایکسپلوسیو ری ایکٹیو آرمر اور لوکلی بلڈ لیزر وارننگ سسٹم بھی موجود ہے جو دشمن کی طرف سے فائر کیے جانے والے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سموک یا اینٹی پرسنل گنریڈ لانچ کرنے کے لیے 12 گنریڈ لانچرز بھی نصب ہیں۔ الخالد ٹینک میں سنورکل نامی سسٹم بھی موجود ہے جس کی مدد سے یہ ٹینک 5 میٹر کی گہرائی تک کے پانی سے آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں الخالد 1 کی۔ ویورز، الخالد ٹینک کے بیسک ورژن سے الخالد 1 میں مندرجہ ذیل بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے مزل ریفرنس سسٹم ہے۔ مزل ریفرنس سسٹم ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ٹینک بیرل کی فائرنگ کے دوران ہونے والی حرکت اور جھکاؤ کی پیمائش کرتی ہے، جس سے ٹینک کی فائرنگ ایکوریسی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔
دوسری اپ گریڈ آٹو لوڈر سے متعلق ہے۔ الخالد 1 میں پاکستانی کمپنی سینٹر فار ایڈوانس ریسرچ ان انجینئرنگ یعنی کیئر کا بنایا گیا سالڈ اسٹیٹ آٹو لوڈر نصب کیا جائے گا۔ یہ آٹو لوڈر بیسک ورژن میں موجود چائنیز آٹو لوڈر کو ریپلیس کرے گا۔ یہ سالڈ اسٹیٹ آٹو لوڈر میکینیکل اور ڈیجیٹل سب سسٹم کا مجموعہ ہے جو نہ صرف ٹینک کی گن لوڈنگ کے لیے کارآمد ہے بلکہ یہ گن میگزین میں موجود ایمو ٹائپ یعنی کتنے اینٹی ٹینک، ہائی ایکسپلوسیو اور دیگر راؤنڈز موجود ہیں ان کی معلومات فراہم کرتا ہے، بلکہ اس وقت تک فائر کیے گئے راؤنڈز کی معلومات بھی دے گا۔ اس گن لوڈر کی بدولت الخالد 1 کا ریٹ آف فائر 8 راؤنڈ سے بڑھ کر 9 راؤنڈز پر منٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم تیسری اپ گریڈ کی بات کریں تو الخالد 1 میں ایمو سٹوریج بھی بیسک ورژن سے زیادہ ہوگی، جس کے تحت الخالد 1 میں مین گن کے 39 کی بجائے 49 راؤنڈز اور ہیوی مشین گن کے 500 کی بجائے 1500 راؤنڈز اور لائٹ مشین گن کے 3000 کی بجائے 7000 راؤنڈ سٹور کیے جا سکیں گے۔ الخالد 1 میں یوکرین کے ہی بنائے گئے 1200 ہارس پاور انجن کے جدید ورژن کو نصب کیا گیا ہے، جس سے اس ٹینک کا وزن 47 ٹن جبکہ اس کی سپیڈ 72 کلومیٹر پر آور ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ بیسک ورژن 46 ٹن وزنی اور 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار رکھتا ہے۔ الخالد 1 میں کی جانے والی 5ویں اپ گریڈ کے تحت اس میں یوکرین کا بنایا گیا جدید الیکٹرو آپٹیکل جیمر جس کو ورٹا کہا جاتا ہے وہ نصب کیا گیا ہے۔ اس الیکٹرو آپٹیکل جیمنگ سسٹم کی بدولت یہ ٹینک میدان جنگ میں دشمن کے ٹینکوں کو کچھ وقت کے لیے بلائنڈ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرانس کا بنایا گیا 3rd جنریشن سیگم تھرمل امیجنگ سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سسٹم فرینچ لیکلیرک ٹینکس پر بھی نصب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فائر کنٹرول سسٹم کو بھی ملٹی پروسیس کمپیوٹر سے اکوپ کیا گیا ہے، جس کی مدد سے یہ مختلف خطرات کو 7 کلومیٹر دور سے شناخت اور 3.5 کلومیٹر دور سے نشانہ بنا سکے گا۔ اس کے علاوہ اس ٹینک کی ڈیٹیکشن یا شناخت کو مشکل بنانے کے لیے انٹرمیڈ پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے اس ٹینک کو عام ٹینک کی نسبت ایک خاص فاصلے پر ڈیٹیکٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جیسا کہ آپ ان تھرمل امیجز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رات کی روشنی میں تقریباً 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک ایک عام ٹینک کی نسبت الخالد 1 کو ڈیٹیکٹ کرنا تقریباً مشکل ہے۔ اس کے علاوہ الخالد 1 میں کریو ممبرز کی کمفرٹ کے لیے اس میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ ویورز، جہاں الخالد کے بیسک ورژن میں یہ تبدیلیاں کر کے اس کا اپ گریڈڈ ویریئنٹ یعنی الخالد 1 متعارف کروایا جا چکا ہے، وہاں پاکستان اس کے ایک مزید ایڈوانس ورژن الخالد 2 پر بھی کام کر رہا ہے، اور اب تک کی سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق الخالد 2 میں ہم مندرجہ ذیل تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں، جیسا کہ 1500 ہارس پاور انجن، ایڈوانسڈ فائر کنٹرول سسٹم، الیکٹرو آپٹیکل سینسرز اور اپ گریڈڈ لیزر رینج فائنڈر اور ڈیزگنیٹر، ایڈوانس بیٹل مینجمنٹ سسٹم وغیرہ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے پاس ٹرکش، یوکرینین اور چائنیز آپشنز کے ساتھ ساتھ لوکل انڈر ڈیولپمنٹ آپشنز بھی موجود ہیں، تاہم یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ الخالد 2 الخالد اور الخالد 1 سے کتنا ایڈوانس ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔